قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے. ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو، لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو. یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے. کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا. آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پہننا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہیں مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے. آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو. یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین. ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی. وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا، آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے. اب امام بیچارہ کنوارا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو امام کا ہو رہا، تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے، تم اپنی دعا مانگو یار. امام کی اپنی ضرورتیں ہیں، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں. امام کا بیٹا بیمار ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما. تمہارے باپ کو کینسر ہے، تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے، اے اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں. امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پہ آمین نہیں کہی جا رہی ہے. ارے تم اپنی دعا مانگو. امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے، تمہیں کچھ زیادہ مانگنا تم زیادہ مانگو. یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں. 2 منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی، اس کی بھی دعا ہو گئی. اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا، ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے. اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے. میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، آپ کہ اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے. اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں، اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے، لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑ رہا ہے. اب پھیرنا پڑا، اب منہ میں کہنا پڑ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے. اس کو عادت مت بنائیے میرے بھائی. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے، آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، 10 منٹ مانگو، 15 منٹ مانگو، آدھا گھنٹہ مانگو. اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کا حق ادا ہی نہیں ہوتا ہے. دعا کا حق ادا تو تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے، تب دعا کا مزہ کچھ اور ہے میرے بھائیوں. یہ دعا کا مذاق ہے. اللہ
گاؤں میں بہت زیادہ لفڑا، اللہ میرے گاؤں میں برکت دے، اللہ میرے چودھری کو سمجھا دے، اللہ میرے یہ آمین اللہم آمین محمد رسول اللہ، یہ دعا کا مذاق ہے یار، مت بناؤ مذاق۔ اتنا مذاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا۔ قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے، لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، وہاں صرف حکم یہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، صرف دعا ہے۔ اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، آتا حدیث میں، لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو، کہیں نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں، آپ لوگ آمین آمین بولو، اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما، اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ کی ایسے، اور نہ لوگوں نے آمین کہا، بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، یعنی تم اپنی دعا کرو، ہم اپنی دعا کر رہے ہیں، دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں، اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے، اس لیے ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن چند لوگوں کو اکٹھا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد، بھوج ووج کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوج کھلایا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اس بری رسم کو بند کریے، اس نوٹنکی کو بند کیجیے، میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں، اس نوٹنکی کو بند کیجیے، دعا آپ کیجیے۔ ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، کچھ دعائیں اپنے لیے مانگے، پھر کہ اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشش فرما، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ ہے دعا۔ بیوی شوہر کے لیے دعا کرے، بیٹا باپ کے لیے کرے، باپ بیٹے کے لیے کرے، بھائی بہن کے لیے کرے، بہن بھائی کے لیے کرے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں قبرستان، جائیے، روز جا کر دعا کریے، کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں ایک دن جا کر دعا کیجئے، کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں ایک دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں، ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی، کون روکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ پورے سال نہ جائیں، صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں، یہ غلط ہے۔ آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے۔ آپ آج مانگ لیجئے، کل مانگیے، 2-4 دن بعد مانگ لیجئے، متعین مت کریے، روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی، ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار، میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں۔ آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو، آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے، اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا۔